علی منی و انا منہ، اس کا مطلب ہے اتصال، یعنی من اتصالیہ ہے، علی مجھ سے متصل ہیں، میں علی سے متصل ہوں، اور یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے ہیں وہاں اتصال والا معنی، تو ہر جگہ اتصال ہے کہ جلیبیب مجھ سے متصل ہے، میں ان سے متصل ہوں، اور درہ مجھ سے متصل ہے، میں ان سے متصل ہوں، حسین مجھ سے متصل ہے، میں ان سے متصل ہوں، اور علی مجھ سے متصل ہے، میں ان سے متصل ہوں۔ اب اس اتصال میں بھی آگے کیٹاگریز اور درجہ بندی ہے، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے کہ علی منی کہ وہ میرا باز ہے، میرا جزو ہے، علی منی یا میرا عین ہے، بلکہ متصل ہے مجھ سے۔ اب کہاں لفظ اتصال اور متصل ہونا، اور کہاں ہو بہو ایک کو دوسرا قرار دے دینا۔ دیکھو یعنی کتنے محتاط ہیں اکابر، اتصال کے اندر پھر بات کی انہوں نے کہ اتصال بھی وہ اتصال نہیں جو فلاں طرح کا ہوتا ہے، بلکہ فلاں طرح کا اتصال۔ امام عینی کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ اتصالہ من جہت النبوت، تم مجھ سے متصل ہو، علی میں آپ سے متصل ہوں، مگر یہ اتصال نبوت والا نہیں ہے۔ امام عینی کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا علی تم مجھ سے ہو، میں تجھ سے ہوں، تو جبریل سن رہے تھے، کہنے لگے میں تم دونوں سے ہوں۔ فقال جبریل علیہ السلام انا منکما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری ایک شرعی ڈیوٹی تھی کہ جب یہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں ایسا فتنہ اٹھا تو ہم اس پر ایک سیر حاصل تبصرہ کریں۔ تو اس طرح یہ 3 پروگرام جو ہے اس پر یہ ہمارے مکمل ہو رہے ہیں، اگرچہ اس پر ابھی اور بھی دلائل ہیں۔ تو میں اس پورے ٹولے کو دعوت دیتا ہوں کہ جب تم دعوے دار ہو کہ تم اہل سنت ہو، اہل سنت کا تو لٹریچر 14 صدیوں کا موجود ہے، اس پر لکھا گیا ہے، تو کہیں 14 صدیوں سے وہ نکال کے دکھاؤ جو تم کہہ رہے ہو، اور میں تو 14 صدیوں سے نکال کے دکھا رہا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے پاس لائبریریاں نہیں، ان کے پاس کتابیں نہیں؟ کیا یہ پڑھ نہیں سکتے؟ کیا ان کے منہ میں زبان نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ
वजल्ला ज़िक्रुहु वअज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना, और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हज़रत सैयदना शाह जलाल रहमहुल्लाह ताला रिसर्च सेंटर में मरकज़ सिरात मुस्तक़ीम लाहौर के अंदर जुमातुल मुबारक के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम फरमान अलीयुम मिन्नी व अना मिन्ह के मौजू पर आज ये गुफ्तगू का दूसरा पार्ट है। मजमूई तौर पर इरफान शाह का वो कौल कि जिसमें उसने कहा कि अली मुहम्मद है और मुहम्मद अली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उसके रद्द में तीसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम मरकज़ी जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर के तकरीब बिस्मिल्लाह के मौका पर हुआ, और दूसरा जो इस हदीस के लिहाज से गुज़श्ता जुमा बयान किया गया, और आज तीसरा प्रोग्राम है। गुज़श्ता जुमा इसके माना मफ़हूम की वजाहत के लिए चंद तमहीदें बताई गईं कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूबहू यही अल्फाज हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं, बल्कि मर्दों के लिए ही नहीं, बाज़ सहाबियात के लिए भी इस्तेमाल फरमाए, और फिर सहाबा व सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम व अन्हुन्ना के लिए ही नहीं, बल्कि गैर सहाबा के लिए भी जो वो शराइत पूरी करें कि जिनको ये शर्फ हासिल हो सके क़यामत तक के लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज बाद वालों के लिए भी सियासत्ता के अंदर मौजूद हैं। अब हम इसका जो माना है उसको जो कुरून उला से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा इन अल्फाज का माना समझती आई है, और आइम्मा ने जिसको बयान किया है अहले सुन्नत व जमात के लिहाज से, उसको बयान करने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। और दूसरी तरफ इसी हदीस का वो मतलब है जो रवाफिज़ बयान करते रहे मुख्तलिफ सदियों में, और आज जो अहले सुन्नत व जमात में से एक गिरोह भटक कर महसूस या गैर महसूस तरीके से रिफज की बी टीम बन चुका है, ये उसी बयानिया पर हैं और रवाफिज़ के मुअय्यन करदा उन्हीं खतूत पर हैं जिनकी बुनियाद पर वो गुज़श्ता सदियों में गुमराह हुए और फिर गुमराही के दलदल में मुसलसल आगे बढ़ते गए। आले सुन्नत व जमात का एक गिरोह तो काफ़ी पहले से उस ट्रैक पे चढ़ चुका था, और ये कुछ इरफान शाह जैसे नए लोग हैं कि जिन्होंने ये गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, और फिर इसमें बड़े स्पीडी होकर पहलों से भी कहीं ज़्यादा गुमराहियों में ये जाके फंसने लगे। इस हदीस के लिहाज से रवाफिज़ का जो बयानिया है, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी तोहफ़ा इस्ना अशरिया के अंदर लिखते हैं, सफ़ा नंबर 353 जो असल फ़ारसी का है, और तासुब दोम जो है उसके अंदर लिखते हैं कि आंके पैगम्बर ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हज़रत अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रा बराबर दानंद कि रवाफिज़ का दीन इस्लाम से जो दूसरा तासुब है वो तासुब ये है कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बराबर जानते हैं माज़अल्लाह, हालांकि अफजलियत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर जमी मखलूक़ात निज़द एशा हम मुतवातर است। हालांकि जब
روافظ اپنی کتابوں میں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل لکھتے رہے ہیں، تو وہاں روافظ نے تواتر سے یہ لکھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمی مخلوقات سے افضل ہیں. یعنی لکھنے میں یہ ایک دو بار نہیں، تواتر سے لکھتے آئے. مگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر انہوں نے اپنے لکھے ہوئے کے بھی خلاف کیا اور یہ بیانیہ بنایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں برابر ہیں. یعنی علی منی وانا منہ سے انہوں نے برابری کا استدلال کیا. تو جو استدلال برابری کا روافظ نے کیا اور اپنے ہی لکھے ہوئے کے خلاف کیا، جبکہ تواتر سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں سے بھی افضل ہیں، جمی مخلوقات سے افضل ہیں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً افضل ہیں. لیکن چونکہ ان کے عقیدے میں اصولوں میں خرابیاں ہیں، تو اس بنیاد پر آ کر جو ایک جھوٹی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دے دیا اور اپنے ہی لکھے ہوئے کے خلاف کیا جو تواتر سے خود انہوں نے لکھا ہوا تھا. یہی کام یعنی عرفان شاہ جیسے لوگوں کا ہے. یعنی ساری زندگی اس پر درس دیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بچہ بچہ نعت شریف میں ویسے ہمیشہ جو ایک قطعی اور حتمی یقینی عقیدہ ہے اور ہمیشہ سے بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ یعنی رفض چیز ہی ایسی ہے اور اس کی بیماری کا اثر ہی یہ ہے کہ بندہ مبہوت ہو جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے. فرمایا ہن بولا کہ علی منی وانا منہ، اینو کہندے نہیں محمد علی ہے تے علی محمد علی ہے تے علی محمد علی ہے تے علی. تو اسی بیماری کی بنیاد پر یعنی یہ حدیث پیش کر کے، جیسا کہ آپ نے کلپ میں بھی سنا کہ علی منی و انا منہ، اس کا مطلب عرفان شاہ نے یہ کیا کہ علی محمد ہے اور محمد علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اس بات کی دوسری طرف سے گویا کہ دلیل بھی ہے کہ یہ لوگ جو نہیں مانتے کہ ہم رافضی ہو گئے ہیں، ان کے کرتوت رفض کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو جن کی یہ بی ٹیم ہے، اصل ان میں بھی اسی طرح ہی یہ بڑے بڑے گھپلے انہوں نے کیے، اور یہ جو بعد والے ہیں یہ اسی رستے پہ چلے، بلکہ بعض باتوں میں تیز ہو گئے. یعنی وہ گھپلے ان کے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں علی اللہ ہے معاذ اللہ، اور یہ یہاں تک تو اب پہلی چھلانگ میں ہی پہنچ گئے کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی افضلیت قطعی ہے سارے انبیاء علیہ السلام پر، اور کسی بھی نبی کا نام قضیہ حملیہ میں محمول بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کا حمل نہیں ہو سکتا کہ فلاں نبی جو ہے وہ محمد ہے، اور یا سرکار کو کہیں کہ سرکار فلاں نبی ہے، یعنی عیسیٰ محمد ہے یا محمد عیسیٰ ہے علیہ السلام، موسیٰ محمد ہے یا محمد موسیٰ ہے علیہ السلام. تو یہ تاریخ میں کبھی بھی اتنا بڑا غلو اور اتنا بڑا کفر اور اتنا بڑا ارتدادی جملہ کسی نے نہیں بولا کہ جو عرفان شاہ نے اس رفض کی بیماری میں بنیاد آ کر ایک غیر نبی کے بارے میں، جبکہ نبی کے بارے میں بھی کوئی نہیں بول رہا تھا کہ فلاں نبی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سرکار فلاں نبی ہے، چونکہ کوئی بھی ان میں خاتم النبیین نہیں، کوئی بھی ان میں رحمت للعالمین نہیں. کتنی وجوہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، کسی بھی نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار نہیں دیا جا سکتا. تو جب نبیوں میں کسی کا یہ مقام نہیں، حالانکہ ان کے بڑے اونچے مرتبے ہیں، تو غیر نبی کو یہ کہہ دینا
جس طرح ڈائریکٹ واضح واشگاف لفظوں میں کہا گیا، یہ یعنی تاریخ کا ایک بہت بڑی جسارت اور معاذ اللہ بہت بڑا کفر ہے جس کا ارتکاب کیا گیا۔ روافض کے ہاں یہ حوالہ تو تھا کہ شاہ عبد العزیز صاحب ان کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں، تو ان کی خود کتابوں میں یہ ان کے ہاں جو ان کا شیخ عبد الحسین ہے نجفی، اس کی موسوعۃ الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب، اس کی جو جز 9 ہے اس کے اندر انہی احادیث اور یہ علی منی وانا منہ اور اس سے ملتی جلتی بات کچھ گھڑی ہوئی اور کچھ جو صحیح حدیثیں مگر مطلب ان کا غلط استدلال کر کے اس نے یہ لکھا وبعد ما ثبت انہ سلام اللہ علیہ، انہ کا مرجع حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ سنو النبی الاعظم کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اعظم کے سنو ہیں۔ سنو کا معنی ہے مثل، جس طرح حدیث شریف میں ام الرجل سنو ابی ہے، بندے کا چچا باپ کی مثل ہی ہوتا ہے، وہاں لفظ سنو حدیث شریف میں بولا گیا۔ تو یہاں کہتا ہے کہ انہ سلام اللہ علیہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو النبی الاعظم، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہیں۔ یہ لفظ سنو بولنا ہی بہت بڑی جسارت اور کفر ہے، لیکن اس نے آگے پھر وضاحت میں مزید اس لفظ کی جو گہرائی ہے اور اس کا بولنا جو ایک بہت بڑا جرم ہے اس کی اس نے وضاحت کر دی ہے۔ کس میں سنو ہے، کیسے سنو ہے؟ کہتا ہے فی الفضائل، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سنو ہیں، یعنی فضائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنو کہا گیا کہ جو فضیلتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہی فضیلتیں ان کے بقول معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا وَشَاكِلَتُهُ فِي النَّفْسِيَّاتِ، لفظ شاکلہ یہ بھی مشابہ، مثل اور سنو کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کی شاکلہ پر ہے، یعنی اس کی طرح ہے، اسی جیسا ہے۔ تو کہتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاکلاتہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہیں، فی النفسیات، تمام نفسیات میں، فضائل میں بھی مثل کہا معاذ اللہ، اور پھر نفسیات میں بھی معاذ اللہ مثل کہا۔ تیسرے نمبر پر کہتا ہے وردیفہ فی الملکات الفاضلہ، نقل کفر نباشد، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں معاذ اللہ، کس میں؟ ساری صلاحیتوں اور قابلیتوں میں، نفسیات بھی ایک ہیں، ملکات بھی ایک ہیں، فضائل بھی ایک ہیں، تو پھر پیچھے فرق کس چیز میں ہے؟ اور فرق کا وہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، اور یہ مجموعہ ہے جس کو منہ بھر کے اپنے لفظوں میں عرفان شاہ نے بیان کر دیا کہ محمد علی ہے اور علی محمد، یعنی جو فضائل، نفسیات اور ملکات، یعنی انسان میں راسخ طبی پہلے دن سے جو قابلیت اور صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے، یعنی کہاں وہ ہزارہا تحقیقات جو سیرت میں ہیں، جو نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہزارہا ائمہ نے جو کچھ لکھا، شاعروں نے پھر اس کی وضاحت کی، صوفیاء نے جو لکھا، محدثین مفسرین نے جو لکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں، اس سب کچھ پر قلم پھیرنے کی کوشش کی گئی معاذ اللہ، صرف رفض کو خوش کرنے کے لیے اور رافضی بننے کے لیے۔ اور یہ ہے یعنی وہ دھندا کہ جو ایسے رستے پہ چل کے کفریات کا ارتکاب نہ کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو اہل بیت کا محب ہی نہیں، اور جو کرے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا محب ہے۔
حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں فرمایا کہ رافضی کبھی بھی تمہیں اہل بیت کا محب نہیں مانیں گے جب تک تم وہی کفر نہ کرو جو وہ کرتے ہیں. اگر وہ کرو گے تو پھر تمہیں مانیں گے. تو اب یہ لوگ جو ہیں پورا ٹولہ اہل سنت میں سے نکل کر جن کا منشور یہ ہے کہ ہمیں دنیا محب اہل بیت کہے، یعنی رافضی بھی کہیں، تو اب رافضی انہیں تب کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ان کی کفر پر ان کی طرح جا رہے ہیں، اور ہم اہل سنت کے رستے پر ہیں تو ہمیں ان کی سے کوئی سند یا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی کسی کو یہ سوچنا چاہیے، اور نہ ہی یہ دے سکتے ہیں سچوں کو، جو کہ خود جھوٹے ہیں وہ سچوں کو کیسے محب مانے. لیکن ہمیں اپنے احتساب محاسبہ کے ساتھ اس رستے کو فالو کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے، اور ان قائدین ائمہ اور ان کے ذریعے قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے، اور یہی اللہ کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا رستہ ہے. اور دوسرا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم بھی اگر اتنا بدلیں، اتنا موڑیں، اتنا ٹرن کریں تو شاید ہمیں بھی ایسا یہ کہنا شروع ہو جائے. تو ایسی سوچ میں لا کر بندے کو گمراہ کر دیتی ہے. 1000 بار، لاکھ بار، کروڑ بار یہ ہمیں نہ کہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہم اس رستے پہ ہوں کہ جس رستے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے معین کیا، اور جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس رستے پر ہے. اور یہی رستہ وہ ہے کہ جو 14 صدیوں میں ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام اور ائمہ ربانی جو ہیں ان کا راستہ تھا، اور یہی اللہ کے فضل سے جنت کا یقینی طور پر راستہ ہے. اب یہاں اس تمہید کے بعد جو احادیث بیان کی تھی ہم نے گزشتہ جمعہ کے اندر، ان احادیث کے لحاظ سے شارحین نے ان کا مطلب کیا لکھا. مثال کے طور پر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے صحیح مسلم سے حدیث پیش کی گئی. تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے تحت امام نووی نے کیا لکھا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کے پاس کھڑے تھے اور فرمایا کہ قاتل سبعتن ثم قتلوہ، میرے اس شیر دل غازی نے 7 کافر مارے، اور پھر ان کے حامیوں 7 جو تھے ان کے حامی کافروں نے اس کو شہید کر دیا. ھذا منی وانا منہ، یہ جلیبیب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھوں پہ اور اپنی کلائیوں پہ اٹھا کر ان کو قبر میں رکھا. تو اس کا کیا مطلب تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام نووی لکھتے ہیں معناہ المبالغۃ فی اتحاد طریقتہما واتفاقہما فی طاعت اللہ. کتنا جامع معنی بیان کیا، یعنی یہ جلیبیب مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اب ان 2 ذاتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، حالانکہ وہ خاندان نبوت کے فرد نہیں، وہ کوئی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرد نہیں، اس لحاظ سے وہ ایک غیر ہیں. لیکن یہاں اپنا کیسے بنایا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کے لحاظ سے ھذا منی وانا منہ. امام نووی کہتے ہیں وہ سرکار سے کیسے ہیں؟ ھذا منی کہ یہ مجھ سے ہے، نہ نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، نہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور پھر میں ان سے ہوں. ان کا طریقہ ایک ہے، میرا اور ان کا. اس میں مبالغہ بیان کرنا تھا. مبالغہ کیا کہ معمولی سا بھی فرق نہیں. میرے طریقے میں اور جلیبیب کے طریقے میں معمولی سا بھی فرق نہیں. معمولی فرق کی بھی نفی کے لیے یہ لفظ بولے یہ مجھ سے ہے. اور پھر اس میں کہ میرے اور جلیبیب کے اللہ کی اطاعت کے طریقے میں جس پر میں متفق ہوں اس پر جلیبیب بھی متفق ہے.
یعنی اس اتفاق اور اس وحدت پر، اللہ کی اطاعت میں اتفاق پر اور طریقہ ایک ہونے پر کہ ہمارے طریقے میں کوئی فرق نہیں، ہمارا طریقہ ایک ہے، جلیبیب کے طریقے کو مت مجھ سے جدا سمجھنا. یعنی ایسا موقع کہ جب وہ شہید ہو چکے ہیں اور بظاہر عقل کہہ رہی ہے کہ مٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو سرکار فرما رہے ہیں نہیں مٹے نہیں، اور ان کے لحاظ سے کوئی دوسری بات نہ کرے. جو میرا طریقہ ہے وہ ان کا طریقہ ہے، جو ان کا طریقہ ہے وہ میرا طریقہ ہے، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. یعنی یہ جو موقع تھا ایک اظہار ہمدردی کا، موقع تھا ایک اپنے غلام کو نوازنے کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ لفظ اس موقع پر چنے، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. اب دونوں کے اندر کوئی خاندان کی وحدت اوپر باپ دادا میں یا آگے نیچے بیٹے پوتے ہونے کے لحاظ سے وہ مقصود ہی نہیں. مقصود کیا ہے؟ طریقے میں اتحاد، طور طریقے میں اتحاد، چال چلن میں اتحاد، اور اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت کے اندر اتفاق. یہ مراد مقصد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے. اور امام نووی جیسا امام اس حدیث کا یہ مطلب بیان کر رہا ہے. اب یہ اگر جو عرفان شاہ لے رہا ہے تو پھر اس کے مطابق تو کتنے لوگ ہیں معاذ اللہ کہ جن پر لفظ محمد کا اطلاق کرنا پڑے گا، اور کتنے کفریات ہوں گے. جلیبیب محمد ہے اور محمد جلیبیب ہیں، استغفر اللہ. تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، مطلب بڑا ہے اور وہ بھی عظیم ہے، اور وہ بھی کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مبالغہ سے مراد یہاں ہے نہایت اعلیٰ طریقے سے بیان کرنے کے لیے جو لفظ چنے، کہ ایک یہ تھا کہ فرماتے کہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے اور میرا طریقہ ان کا طریقہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اونچے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے پسند فرما لیے اور فرمایا کہ ھذا منی وانا منہ. تو یہاں سے یہ مقصد ہرگز نہیں کہ فضیلتوں میں برابر ہے، یہ ہرگز مقصد نہیں کہ نفسانیات میں برابر ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صلاحیتوں میں برابر ہے، بلکہ وحدت ہے، طریقے کے لحاظ سے اتحاد ہے، اور اس میں بھی ایک اصل ہیں دوسرے فرع ہیں، ایک امام قائد اور نبی ہیں، دوسرے پیروکار ہیں، لیکن دونوں کا طریقہ ایک ہے. اس طریقے کی وحدت کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے، جو کہ عام کسی کتاب میں نہیں، سیاستہ میں سے صحیح مسلم میں وہ حدیث شریف موجود ہے، پھر نسائی شریف میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر موجود ہے جہاں یہ الفاظ جو ہیں بطور خاص جو مسلم میں ہے یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے. ایسے ہی مسلم شریف کی جو شرح ہے دیباج امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس حدیث کا جب مطلب بیان کیا تو دیباج کی جلد نمبر 5 دیباج الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج، اس میں 484 صفحے پر یہ الفاظ ہیں، اور انہوں نے ھذا منی وانا منہ امام نووی کا بھی حوالہ دیا. معنی ہو المبالغۃ فی اتحاد طریقہما واتفاقہما فی طاعت اللہ. وہی جو تفسیر اس حدیث کی حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی شرح کے اندر اس حدیث کے لیے کی. اور یہاں کہیں دور تک بھی وہ مطلب نہیں جو مطلب عرفان شاہ نے نکال کے رفظ کو سپورٹ کیا اور خود رافضی بننا چاہا، وہ مطلب کہیں بھی یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن سے بھی ٹکراتا ہے، ایک دو آیات سے نہیں سینکڑوں آیات سے، اور دوسری طرف وہ مطلب احادیث سے جو ہزاروں احادیث ہیں ان سے بھی ٹکراتا ہے. اس لیے امت کی 14 صدیوں کے برخلاف ہے وہ مطلب جو لعان شاہ نے جس کو بیان کیا. اب یہ تو تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے. چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی
یہ الفاظ بولے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث نمبر 6169 ہے کتاب المناقب کے اندر مشکات شریف میں۔ تو مرکات میں ملا علی قاری نے اس کی کیا شرح لکھی؟ ملا علی قاری نے پھر یہاں پر امام بیضاوی کا حوالہ دیا۔ قال القاضی کأنہ صلی اللہ علیہ وسلم علم بنور الوحی ما سیحدث بینہ و بین القوم، گویا کہ سرکار نے وحی کی نور سے جان لیا جو مستقبل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدیوں کے درمیان معاملات ہوں گے، سرکار نے جان لیے۔ یعنی یہ جس کے لیے بھی ایسے لفظ بولے پیچھے کوئی اس طرح کی صورتحال تھی کہ ضرورت تھی کہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں کہ میرا اور فلاں کا معاملہ جدا جدا نہیں، ہماری ایک بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، کہتے ہیں فخصہ بذکر، بطور خاص ان کا ذکر کیا، وبین انہما کالشیء الواحد، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ وہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شے کی طرح ہیں، فی وجوب المحبت وحرمت التعرض والمحاربت، یہ واضح کرنے کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری محبت ہے اور ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، یعنی وہ مستقبل کے حالات سامنے رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ الفاظ بول دیے حسین منی و انا منہ، کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اب یہاں بھی یعنی حسین منی میں تو ویسے بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن آنا منہ کا جو اطلاق کیا گیا اور حسین منی کے اندر جو اصل مقصد تھا یہاں واضح کرنے کا، ویسے تو حسن بھی منی ہے لیکن اس مقام پر جو مقصد تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس وحدت کو بیان کرنے کے لیے کالشیء الواحد فی وجوب المحبت وحرمت التعرض والمحاربہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہے حسین محمد ہے اور محمد حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جن معنی اور مقاصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مراد ہیں، ورنہ قول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت وہ نہیں جو قول نبی علیہ السلام کی حیثیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے وصال کے ساتھ مکمل ہو گئے، اب اور کسی قول میں ہے حیثیت نہیں کہ وہ سرکار کی شریعت کا کوئی حصہ کینسل کر سکے یا اس کو یہ اتھارٹی حاصل ہو کہ اس کی بنیاد پر کسی حدیث کو منسوخ کیا جا سکے۔ تو دوسری جہت لی تھی روافظ نے جو ائمہ اپنے معصومیت کے لحاظ سے کہ وہ نبوت کے درجے میں ہے اور ان کا قول نبوت کا قول ہے، تو اس طرف یہ سارا ٹولہ اب جا رہا ہے کہ جس وقت منی اور منہ سے یہ مطلب لیا جا رہا ہے تو یہ ڈائریکٹ ختم نبوت پہ حملہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جب مولا علی کو سرکار کی بالکل برابر قرار دیا جا رہا ہے تو پھر سرکار کے بعد بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کا قول سرکار کے قول جیسا ہو اور جس کا حکم سرکار کے حکم جیسا ہو، تو یہی تو ختم نبوت پر حملہ ہے جو پہلے ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا اور قادیانیت کی طرف سے کیا گیا، اور پھر اب یہ صورتحال جو ہے معاذ اللہ اتنی خطرناک سامنے لائی جا رہی ہے ان حدیث کے الفاظ کو آڑ بنا کر، جبکہ ہم نے یہ ساری احادیث سامنے رکھ دی ہیں کہ یہاں اس مطلب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو مطلب ہے وہ بہت واضح ہے، اور اس میں جن جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو ہمارے ائمہ نے 14 صدیوں میں ہمیشہ بیان کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ جو ہم نے پہلے
بیان کیے پہلی گفتگو میں وہ بخاری شریف سے، ترمذی شریف میں بھی وہ الفاظ ہیں، اور پھر ترمذی کی شرح کے اندر اور جامع صغیر میں وہ الفاظ ہیں، اور جامع صغیر کی شرح کے اندر اب اس کی جو وضاحت ہے وہ پیش کر کے پھر ہم آئیں گے ان الفاظ پر جو صحیح بخاری شریف میں ہیں اور اس پر بخاری شریف کے شارحین نے کیا لکھا ہے۔ تو جامع ترمذی کی شرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی، قوت المغتزی علی جامع ترمذی جلد نمبر 4، اس میں علی منی وانا من علی کتاب المناقب کے اندر ترمذی میں ہے، تو آگے اس کے الفاظ ہیں ولا یودی انی الا انا او علی، میری طرف سے کوئی ادا نہ کرے مگر میں خود ادا کروں گا یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کریں گے۔ یودی ادا کرنا یعنی کسی چیز کی قیمت، کوئی مال یا اس طرح کی کوئی چیزیں، اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ علیحدہ استعمال کیے جو بخاری شریف والے شان ورود سے جدا ہیں۔ یہاں یہ لکھتے ہیں کانا ظاہر ان یقال لا یودی انی الا علی، کہ ظاہر تو یہ تھا کہ سرکار فرماتے کہ میری طرف سے ادا نہ کرے مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فادخل انا تاکید لمعنی الاتصال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یودی کے بعد پھر لا یودی انی الا انا او علی، جو انا کا لفظ استعمال کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ تاکید لمعنی الاتصال فی قولہ علی منی وانا منہ، کہ علی منی وانا منہ کا جو مطلب تھا کہ علی مجھ سے متصل ہیں اور میں علی سے متصل ہوں، اس اتصال والے معنی کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اس کی تاکید کے لیے، تاکید تب ہوتی ہے جب پہلے ایک بار چیز بیان ہو جائے اور پھر اس کی تاکید ہوتی ہے، ورنہ اس کو تاسیس کہا جاتا ہے، تاکید نہیں کہا جاتا۔ تو علی منی وانا منہ، اس کا مطلب ہے اتصال، یعنی من اتصالیہ ہے، علی مجھ سے متصل ہیں، میں علی سے متصل ہوں، اور یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے ہیں وہاں اتصال والا معنی، لیکن پھر بھی مولا علی کی فضیلت برقرار ہے، چونکہ اتصال میں پھر کئی درجے ہیں۔ اتصال نارمل سا بھی اتصال ہے، اتصال قوی بھی اتصال ہے، اتصال متوسط بھی اتصال ہے، اتصال اعلیٰ درجے کا بھی اتصال ہے۔ ایک چیز کا دوسری سے متصل ہونا مراد ہے، اور اس اتصال میں مولا علی کمال درجے پر ہیں، لیکن ہے اتصال کہ وہ مجھ سے متصل ہے، میں اس سے متصل ہوں۔ اب کہاں لفظ اتصال اور متصل ہونا اور کہاں ہو بہو ایک کو دوسرا قرار دے دینا، تو یہ اصل مقصد معنی اس میں اتصال والا تھا، اور اس اتصال کو یہاں پر بیان کر دیا اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آنا کے ساتھ اس کی تاکید لائی، اور یہ ایک خاص موقع کے لحاظ سے ادا تھا، ورنہ صحیح بخاری شریف میں ہے جب ایک خاتون آئیں اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آنا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کون مجھے دے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتی ابا بکرن، کہ میری جگہ ابو بکر ہوں گے وہ تجھے دیں گے۔ تو وہ ادائیگی جو بعد از وصال کی ادائیگی ہے، وہاں تو تعیین بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن یہ جو موقع تھا جس موقع پر وہ قریش سے ایک معاہدے کے انقطاع کے لحاظ سے گفتگو تھی، تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معین کیا، اور یہ واضح فرمایا کہ وہ مجھ سے متصل ہیں اور میں ان سے متصل ہوں، اور ان سے علیحدگی کی بات نہ کی جائے۔ یہی بات جو ہے وہ جامع صغیر کے اندر موجود ہے، جس کی شرح میں فیض القدیر کے اندر عبد الرؤوف مناوی جو ہے انہوں نے جلد نمبر 4 میں اس چیز کو لکھا، صفحہ نمبر 462، علی منی وانا منہ، مطلب کیا ہے؟ کہتے اے ہوا متصل بی وانا متصل بہی، ہوا متصل بی، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے متصل ہیں، یعنی ایک تو وہ بھی اتصال ہوتا ہے نا کہ مدرسہ مسجد سے متصل ہے، لیکن یہ اس سے بڑے درجے کا اتصال ہے،
اور یہ جن جن کے بارے میں فرمایا کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، اور حضرت درہ بنت ابی لہب ان کے لیے فرمایا کہ انت منی وانا من کے، تو ہر جگہ اتصال ہے کہ جلیبیب مجھ سے متصل ہے، میں ان سے متصل ہوں، اور درہ مجھ سے متصل ہے، میں ان سے متصل ہوں، حسین مجھ سے متصل ہے، میں ان سے متصل ہوں، اور علی مجھ سے متصل ہے، میں ان سے متصل ہوں۔ اب اس اتصال میں بھی آگے کیٹاگریز اور درجہ بندی ہے، لیکن معنی اتصال کا ہے۔ اب معنی اتصال کا 14 صدیوں میں مراد لیا جاتا رہا، اب اس کی وجہ سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس کی وجہ سے نہ تو فضائل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری لازم آتی ہے، نہ برابری ہے، نہ ہی اس میں قابلیت اور صلاحیت میں اور ملکات کے اندر، اور نہ ہی اور نفسانیات کے لحاظ سے، لیکن اتصال ہے، اور اتصال ہونا معمولی بات نہیں۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہ اسے کوئی خواص میں شامل کرے علی منی وانا منہ کو، اور فضائل تو ہیں ہی، خواص میں بھی ہے، تو پھر بھی خصوصیت برقرار ہے کہ اتصال جو ان کا ہے وہ ظاہر ہے کہ حضرت جلیبیب کا اتصال نہیں، مراد لے تو خصوصیت باقی نہیں رہتی، وہ پھر بھی سب کچھ موجود ہے، ایمان بھی سلامت ہے، عقیدہ بھی سلامت ہے، نبوت پہ حملہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی آنچ نہیں آتی، ریفرنس کو سپورٹ بھی نہیں ہوتی، اور بندہ سنی بھی رہتا ہے، اور قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا ایمان کہیں متصادم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس بنیاد پر یہ فیض القدیر شرح جامع صغیر، اس کے اندر انہوں نے جو وہ الفاظ جو کہ جامع ترمذی والے ہیں ان کو بیان کر کے یہ کہا، ہوا متصل بی وانا متصل بہ فی الاختصاص والمحبت وغیرہما ومن ہذہ تسمى اتصالیہ، کہتے ہیں اسی وجہ سے اس من کو اتصالیہ کہا جاتا ہے۔ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے کہ علی منی کہ وہ میرا باز ہے، میرا جزو ہے، علی منی یا میرا عین ہے، بلکہ متصل ہے مجھ سے، اور اتصال کے اندر پھر بڑے کمالات ہیں، وہ مجھ سے متصل ہیں، میں ان سے متصل ہوں۔ اور اب اس پر جس وقت ہم جو بخاری شریف میں الفاظ ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس میں پھر شان ورود کے لحاظ سے اور الفاظ کے استعمال کے لحاظ سے اور وضاحتیں بھی موجود ہیں، چونکہ یہ حدیث بخاری شریف میں تعلیقاً بھی آئی ہے اور مسند بھی اس کو امام بخاری لائے ہیں۔ اصل میں جو حدیث نمبر 2699 ہے بخاری کی، وہ میں تفصیل سے پڑھتا ہوں کہ 3 بڑی ہستیاں تھیں اور تینوں ایک معاملہ میں جھگڑ رہی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی ہی دلجوئی کرنا چاہتے تھے۔ ایک ان میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے آپ کے ہی بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے بعد جب اگلے سال داخل ہوئے، اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی اہل مکہ میں سے جانا چاہے تو اسے ساتھ نہ لے جایا جائے، اور اگر صحابہ میں سے کوئی مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے اسے رہنے دیا جائے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضاء کے لیے صلح حدیبیہ سے اگلے سال مکہ مکرمہ داخل ہوئے، اور وقت جو تھا جس پر معاہدہ تھا کہ عمرہ کے بعد پھر واپسی ہوگی، تو قریش نے پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ وہ ٹائم گزر گیا ہے، تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرو کہ اب مکہ مکرمہ سے تشریف لے جائیں، کیونکہ ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، کہ مدت گزر گئی ہے جس کا معاہدہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس موقع پہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، یعنی واپس مدینہ منورہ کی طرف، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پیچھے پیچھے چل پڑی کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ فتابعتہم ابنۃ حمزہ، یا عم یا عم، یہ لفظ بول کے کہ مجھے بھی
ساتھ لے چلو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ فتناولها علی فاخذ بیدہا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ساتھ لے لیا۔ وقال علی فاطمہ علیہ السلام دونا کے ابنتا عمے کے، کہ ان کو تم پکڑ لو، یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہیں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اور ان کی عمر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی عمر ابھی چھوٹی تھی، تو حملتھا، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اٹھا لیا۔ فاختصم فیہا علی و زید و جعفر، تو ان کے بارے میں پھر جھگڑا ہوا حضرت علی، حضرت زید اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ فقال علی انا احق بہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں نگرانی کروں، میں ان کو لے جاؤں اس بیٹی کو۔ وہی ابنۃ عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو یعنی حضرت حمزہ تو شہید ہو چکے تھے کئی سال پہلے، اور یہ مکہ مکرمہ میں ہی تھیں، اور کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈبل دلیل پیش کی، فرما ابنۃ عمی، میرے بھی چچا کی بیٹی ہیں، کہ جب حضرت علی کے چچا کی بیٹی ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا کی بیٹی ہیں۔ اور ساتھ کہا کہ خالاتھا تحتی، ان کی اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری زوجہ ہیں، تو اس لحاظ سے پھر میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ ایک تو میرے چچا کی بیٹی ہیں، پھر ان کی خالہ، اس بچی کی خالہ وہ میری زوجہ ہیں، تو وہ اچھی طرح ان کا دھیان رکھیں گی۔ قال زید ابنۃ اخی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے تو بھائی کی بیٹی ہیں، ابنۃ اخی، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی کہا۔ اب حضرت زید بن حارثہ، زید ہے حارثہ کے بیٹے، اور حضرت حمزہ ہے حضرت عبد المطلب کے بیٹے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ تو اب یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے؟ بھائی کی بیٹی تو تب بنتی کہ جب حضرت زید ہوتے زید بن عبد المطلب، تو وہ زید بن عبد المطلب نہیں ہے، وہ تو زید بن حارثہ ہے۔ تو یہاں امام عینی نے اس چیز کی وضاحت کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی، جب مدینہ منورہ میں مواخات قائم کی گئی، اس مواخات میں حضرت حمزہ اور حضرت زید کو بھائی بنایا گیا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور اس مواخات کی بنیاد پر بھی بھائی کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ یہ تو جو مواخات کی وجہ سے میرے بھائی بنائے گئے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان کی بیٹی ہیں، لہٰذا یہ میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ اب اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کا جو رشتہ تھا اس کو ترجیح دی، اور فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہی ہے۔ تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی چچا کی بیٹی تو ان کی بھی تھی، اور ساتھ خالہ اس بیٹی کی جو تھیں وہ ان کے عقد نکاح میں تھیں، تو اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد اب ان سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسکین کے لیے کچھ لفظ بولے۔ اس موقع پر جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ بولے، فرمایا انت منی وانا منک، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ بولے اشبہت خلقی و خلقی، کہ جعفر تم تو مشابہ ہو میری خلق کے اور خلق کے۔ اور حضرت زید کے لیے کیا بولا؟ فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا۔ تو یہ سارا اس حدیث کا یعنی پس منظر یہاں ہے، اور یہاں بھی یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے 2699، اس مقام پر اخونا کے لفظ حضرت زید کے لیے بولے گئے،
جبکہ مولا علی بھی سامنے کھڑے ہیں، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو. مگر آج انہیں یہ فرما کے کہ انت منی وانا منکا، اور اخو والے لفظ جو حضرت زید کو عطا کر دیے. اور اس حدیث سے پھر وہ جو جاہل نعت خوان پڑھتے ہیں اس کا بھی محاسبہ ہوتا ہے. کوئی ویر دکھا مینو، یعنی مولا علی سامنے کھڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اپنا ویر کہہ رہے ہیں. انتا اخونا و مولانا، اور جب حضرت زید کو اخونا کہہ رہے ہیں سرکار تو مولا علی کی کوئی نفی نہیں ہو رہی. انت اخی فی الدنیا والآخرہ وہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے. لیکن یہ جو حسر کر کے نفی کرنے والے ہیں اور کسی کی، تو اور کتنے ہیں جن کے لیے یہ لفظ بولا گیا اور یہ سند صحیح سے بولا گیا اور صحیح بخاری میں بولا گیا اور بخاری میں یہ حدیث بار بار آئی ہے. اور ساتھ فرمایا مولانا انت اخونا و مولانا. اب اس لفظ سے بھی لفظ مولا کے معنی سمجھنے میں بھی معاونت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہیں کہ مولا کے کتنے معنی ہیں، اور مولا غلام پر بھی بولا جا سکتا ہے، وہ غلام جس کو خرید کے آزاد کر دیا گیا ہو. کیونکہ یہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہیں خریدا گیا اور خرید کے پھر آزاد کیا گیا. تو اس مطلب کو سرکار فرما رہے ہیں تم تو موتق ہو، ہمارے آزاد کرتا ہو اور پیارے ہو. مولانا کے لفظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ایک ہے کہ رب ذوالجلال سرکار کا مولا ہے اور ایک ہے کہ حضرت زید کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا مولا ہے. اب کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا معنی میں. لیکن عرف میں لوگ پھر ایک سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اب دونوں جگہ لفظ مولا کو ایک سمجھ آ جائے. کہاں اللہ کا مولا ہونا اور کہاں حضرت زید کا مولا ہونا، اور کہاں ابھی وہ کہ جو زر خرید نہیں تھے لیکن ان کے کسی اور مقام ولایت کو بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ اطلاق کر دیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لحاظ سے. تو اس واسطے یہ بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک لفظ کے اپنے آپ ہی معنی گھڑ کے برابری درمیان میں وہ اخذ نہ کریں، بلکہ اس کا دیکھیں کس پس منظر میں کیسے اس لفظ کو بیان کیا گیا ہے. اب یہاں جو یہ لفظ بولے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا منی و انا من کا. انتا کا خطاب ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں. یعنی من ترجمے میں تو کوئی حرج نہیں، اس طرح کہہ سکتے ہیں. تفصیل میں اگر تفصیلی ترجمہ ہوگا تو تم مجھ سے متصل ہو میں تجھ سے متصل ہوں. مختصر ترجمہ ہوگا تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں. مراد مطلب تم مجھ سے متصل ہو میں تجھ سے متصل ہوں. اب اس پر یعنی عمدۃ القاری کی جو 11ویں جلد ہے اس میں یہ لفظ اور یہ ترجمہ بیان کیا گیا. جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 441 باب مناقب علی ابن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں امامین کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کلمۃ منی تسمى بمن الاتصالیہ، کہ یہ جو منی کا کلمہ ہے علی منی وانا من ہو یا انت منی وانا من کا ہو یا باقی جو حدیثیں ہیں، یہ من کیا ہے؟ کہتے ہیں حاضی تسمى بمن الاتصالیہ، اس من کو اتصالیہ کہا جاتا ہے. وَمَانَهُ أَنْتَ مُتَّصِلٌ بِي، مَانَاهُ أَنْتَ مُتَّصِلٌ بِي. تو میں اس پورے ٹولے کو دعوت دیتا ہوں کہ جب تم دعوے دار ہو کہ تم اہل سنت ہو، تو اہل سنت کا تو لٹریچر 14 صدیوں کا موجود ہے. اہل سنت کے ماخذ میں یہ حدیث موجود ہے، شارحین نے اس پر شرح کی ہے، اس پر لکھا گیا ہے. تو کہیں 14 صدیوں سے وہ نکال کے دکھاؤ جو تم کہہ رہے ہو.
اور میں تو 14 صدیوں سے نکال کے دکھا رہا ہوں. کیا ان لوگوں کے پاس لائبریریاں نہیں؟ ان کے پاس کتابیں نہیں؟ کیا یہ پڑھ نہیں سکتے؟ کیا ان کے منہ میں زبان نہیں؟ تو کیوں نہیں یہ پیش کر رہے کہ جو آج انہیں سوجی ہے یہ کہاں سے سوجی ہے، انہوں نے کس امام سے لی ہے؟ اور اگر پیش نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ کبھی بھی، کیونکہ اہل سنت میں وہ مطلب ہے ہی نہیں جو انہوں نے لیا ہوا ہے، تو پھر انہیں ماننا پڑے گا کہ وہ رفض میں جا چکے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت ہونے کا. اور اہل سنت جو بیانیہ تھا، پس منظر تھا، عقائد تھے، اس کو وہ ایک ایک کر کے معاذ اللہ چھوڑتے جا رہے ہیں. تو یہاں امامینی نے کہا معناہ انت متصل بی، آپ مجھ سے متصل ہو، میں آپ سے متصل ہوں. اور دیکھو یعنی کتنے محتاط ہیں اکابر، اتصال کے اندر پھر بات کی انہوں نے کہ اتصال بھی وہ اتصال نہیں جو فلاں طرح کا ہوتا ہے، بلکہ فلاں طرح کا اتصال من اتصالیہ ہے. مگر اتصال کون سا؟ امام عینی کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ اتصالہ من جہت النبوت، تم مجھ سے متصل ہو، علی میں آپ سے متصل ہوں، مگر یہ اتصال نبوت والا نہیں ہے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی سرکار سے متصل ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی سرکار سے متصل ہیں، داؤد علیہ السلام بھی سرکار سے متصل ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی سرکار سے متصل ہیں، مگر وہ اتصال ہے نبوت والا. یعنی کہاں ذات میں اتصال، ذات کی عینیت یا جزیت، اس سے کوسوں دور معنی اتصال کا لیا. اور اتصال میں بھی پھر آگے یہ وضاحت کی امامینی نے، کہتے ہیں کہ لیس المراد بھی اتصالہ من جہت النبوت، یہ نبوت والا اتصال نہیں ہے کہ تو مجھ سے متصل ہے جیسے میں نبی ہوں تو بھی نبی ہے، ایسا نہیں. یہ جہت نبوت والا اتصال نہیں ہے. اب پھر بھی فضیلت باقی ہے. بل من جہت العلم والقرب والنسب، یہ اتصال مراد ہے، علم میں، قرب میں، نسب میں. وکان ابو النبی صلی اللہ علیہ وسلم شقیق ابی علی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا جان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان کے سگے بھائی تھے. یہ اتصال. اور ساتھ اس انداز میں اس کی وضاحت کر دی کہ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي قَوْلِهِ وَأَنَا مِنْكَ، پہلے تو تھی کہ أَنْتَ مِنِّي، اب آگے أَنَا مِنْكَ. کہتے جو گفتگو امامینی کہتے ہیں أَنْتَ مِنِّي میں ہے وہی أَنَا مِنْكَ میں ہے، یعنی اسی طرح اتصال کے لحاظ سے. اور ساتھ فرماتے ہیں دوسری حدیث میں ہے أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ، معنی ہو أَنْتَ مُتَّصِلٌ بِي وَنَازِلٌ مِنِّي مَنزِلَةَ هَارُونَ مِن موسیٰ. وَفِيهِ تَشْبِيهٌ وَوَجْهُ التَّشْبِيهِ مُبْهَمٌ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یعنی أَنَّ اتصالہ لَيْسَ من جہت النبوت، کہ اس طرح کا اتصال نہ سمجھنا جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتصال تھا. اتصال تمہارا بھی میرے ساتھ ہے اور تشبیہ کی وجہ بھی ہے، مگر یہ اتصال نبوت والا نہیں ہے. کس طرح ہے؟ یعنی ان اتصالہ لیس من جہت النبوت فباقی الاتصال من جہت الخلافت، کہ نبوت والا اتصال نہیں بلکہ خلافت والا اتصال ہے. لأنہا تلی النبوت فی المرتبات، جو کہ خلافت والا اتصال نبوت والے اتصال کے بعد آتا ہے، اس سے ملا ہوتا ہے. ثم انہا اما ان تکون فی حیاتہ او بعد مماتہ فخرج بعد مماتہ، لأن ہارون علیہ السلام ماتا قبل موسیٰ علیہ السلام. فرمایا پھر آگے جا کر خلافت میں بھی دو طرح کی خلافت ہے. ایک وہ خلافت ہے جو جس کا کوئی خلیفہ ہے ان کی حیات کے اندر ہے، دوسرا وہ خلافت کا اتصال ہے جو بعد از وصال ہے. تو کہا یہاں معین کر دیا حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متصل تھے،
خلافت میں، اور یہ وہ خلافت تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھی، چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گیا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ اس سے وہ خلافت مراد نہیں لی جا سکتی کہ جو سرکار کے وصال کے بعد کی ہو، بلکہ پہلے کی خلافت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پہ تشریف لے گئے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کے گئے، تو اس طرح کا اتصال خلافت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا کہ نبوت کا اتصال تو ہے ہی نہیں، خلافت کا اتصال ہے۔ پھر خلافت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ کسی کی خلافت اس کی ظاہری حیات میں اس کے ہوتے ہوئے، اور دوسری ہے بعد از وصال۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں تو کئی لوگوں کو جب غزوہ پہ گئے تو ابن ام مکتوم کو بھی مدینہ منورہ میں خلیفہ بنا دیا، تو یہ وہ خلافت تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پہ تشریف لے گئے تو پیچھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت دی، جبکہ وہ کہہ رہے تھے مجھے محبوب بچوں عورتوں میں نہ چھوڑ جاؤ، تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے شرف دے رہا ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا گئے تھے، تو میں تجھے وہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور دوسری خلافت ہے بعد از وصال، تو وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کا یہاں اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، چونکہ جو مشبہ بھی ہے اس میں معین ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد نہیں، پہلے بنے، چونکہ ان کا پہلے اپنا وصال ہو چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے۔ تو اس لیے یہاں یہ خلاصہ یہ بنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتصال مراد لیا، عینیت یا جزئیت مراد، اتصال مراد لیا، برابری نہیں ہے، اتصال ہے۔ اور اس اتصال کے لحاظ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انت یا علی فانت منی وانا منک، وفی حدیث ابی رافع فقال جبریل علیہ السلام وانا منکما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامینی کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا علی تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں، تو جبریل سن رہے تھے، کہنے لگے میں تم دونوں سے ہوں۔ فقال جبریل علیہ السلام انا منکما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم دونوں میں سے ہوں۔ اب یہاں کیا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک بشر کی اولاد ہے یا ان کا کوئی تناسل کے لحاظ سے منیت ہے؟ نہیں، وہی اتصال جو طریقے کا ہے، جو دین کا ہے، محبت کا ہے، اس بنیاد پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی خصوصی طور پر اپنا اس مقام پہ اظہار کیا امامینی نے، جس کو یہاں لکھا۔ یہی چیز جس وقت بخاری کی جو دیگر شروع ہے ہم کو دیکھتے ہیں، تو بالخصوص الکوثر الجاری جو ہے جلد نمبر 6، اس میں یہ الفاظ ہیں، الکوثر الجاری 464 صفحہ، یہی مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے جلد نمبر 6 میں، تو کہتے ہیں کہ وَمِنْ هَذِهِ قِيلَ إِنَّهَا اتصالیۃ اے انت متصل بی وَهَذَا أَخْذٌ بِالْحَاصِلِ وَإِلَّا فَهِيَ ابتدائیۃ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ من میں یہ بھی احتمال ہے کہ من ابتدائیہ ہو، لیکن ابتدائیہ کہنے میں اور اتصالیہ کہنے میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ من ابتدائیہ ہو تو نتیجے میں وہ اتصالیہ ہی بنتی ہے، تو من ابتدائیہ ہے یا اتصالیہ، تو معنی اس کا کیا ہے؟ انت متصل بی، مختلف صدیوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں کے اندر یہ اکابرین اس حدیث کی یہی وضاحت کرتے آئے ہیں، اور اس میں اتصال والا معنی جو ہے انہوں نے مراد لیا ہے۔ یہاں امام قرانی جو ہیں جنہوں نے الکوثر الجاری لکھی ہے، انہوں نے پھر ایک اور چیز کا انکشاف بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا وَمِنْ هَذَا، اس حدیث سے انت منی وانا من کا، اس حدیث سے آخذ الروافض، روافض نے ایک چیز نکالی اپنی طرف سے، کیا؟ لحموں کا لحمی، کہتے ہیں وہ جو حدیث روافض نے گھڑی ہے، جس کے بارے میں ہم فتاوی رضویہ کے حوالے پیش کر چکے ہیں، تو امام قرانی کہتے ہیں انہوں نے یہاں سے اخذ کی ہے، یعنی اخذ الروافض لحموں کا لحمی،
یعنی جب من آ گیا ہے تو انہوں نے آگے پھر لحم بنا لیا ہے، آگے دم بنا لیا ہے، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، کہ تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. اور اسی سے پھر آگے عرفان شاہ نے محمد علی ہے اور علی محمد ہے. یعنی یہ سب اس رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور اس طرح یعنی غلو کر کے جو اصل مقصد تھا اس کو معاذ اللہ دبا کر ایک نئی چیز جو کہ یعنی اس لحاظ سے کہ وہ خطرہ ہے اور بلکہ واضح حملہ ہے نبوت پر، اس کو ان لوگوں نے اخذ کیا. تو یہ ہماری ایک شرعی ڈیوٹی تھی کہ جب یہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں ایسا فتنہ اٹھا تو ہم اس پر ایک سیر حاصل تبصرہ کریں. تو اس طرح یہ 3 پروگرام جو ہیں اس پر یہ ہمارے مکمل ہو رہے ہیں، اگرچہ اس پر ابھی اور بھی دلائل ہیں لیکن وہ ابھی ایک اگلے وقت کے لیے انشاءاللہ. اور ہمیں انتظار ہے کہ اس پورے ٹولے کی طرف سے اس کے مقابلے میں جو انہوں نے موقف اپنایا ہے اس پر کوئی دلیل پیش کریں قرآن و سنت سے، اکابر سے. اور یہ جو ہمارے ماخذ ہیں، منابع فکر ہیں اور مجتہدین اور ائمہ کے جو تشریحات ہیں ان کو سامنے لا کر اپنا موقف بتائیں کہ وہ کس لحاظ سے یہ مطلب لے رہے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہے اور ختم نبوت پر بہت بڑا معاذ اللہ حملہ ہے. اب اس کے بیان کے بعد میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، بالخصوص بکی شریف کے سجادہ نشین اور ان سے چند چمٹے ہوئے لوگوں کو، کہ یہ میں نے قرآن و سنت سے بیان کیا کہ عرفان شاہ نے، لعان شاہ نے ختم نبوت پہ حملہ کیا اور یہ کفریہ جملہ بولا محمد علی ہے اور علی محمد ہے. یہ علی منی و انا منہ کے تشریح کے اندر تو کس لیے سجادہ نشین صاحب نے ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا؟ ابھی تک ان کا ماموں وہ شمس مختار سقفی جو ہے اس سے بھی وہ برات کا اعلان نہیں کر سکے، اور چچا جس کے بارے میں بریلی شریف سے اتنے وجوہ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا اس سے بھی برات کا اعلان نہیں کر سکے. اور پھر اب یہ یعنی اسماعیل دیلوی سے بھی آگے جا کر جو خارجیت اس نے اپنائی اور کلینی سے آگے بڑھ کر جو رافضیت اپنا لی اور اتنے بڑے کفر کا ارتکاب کیا، اور اس پر بھی وہ بالکل خاموش ہیں. اور یہ سارے حضرات ایک پیج پر ہیں، خواہ وہ جامعہ بکی کے شریف کے محتمم ہو، ناظم اعلیٰ ہو یا یہ سجادہ نشین، آپس میں اپنے مفادات میں ان کے اختلافات ضرور ہیں لیکن اس مسئلے پر بالکل ایک پیج پر ہیں. یہ کچھ مریدوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہو، ان کا ہمارے سے تعلق نہیں، یہ بالکل ایک ہیں رفض کی طرف سفر میں. تو اب انہیں چاہیے، ہم نے جو موقف 14 صدیوں کا بیان کیا اس پر انہوں نے فارم چھپوائے اور مریدوں سے جا کر زبردستی لا تعلقی کے لیے فل کرانے کی کوشش کی، اگرچہ انہیں منہ کی کھانی پڑی لیکن یہ وقت ہے لا تعلقی کا. اس پر انہیں باقاعدہ، اگر وہ واقعی نہیں لیکن ہیں تو بالکل اندر ایک ہی ہے لیکن نہیں تو لا تعلقی کا اس پر اعلان کریں. اور وہ لوگ جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، اب اس سے آگے کیا کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے کفریات بکے جا رہے ہیں اور مسلک حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور امت کے مسلک پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی کچھ لوگوں کو ابھی تک شک و شبہ ہے کہ شاید ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر یہ 3 پروگرام ہم نے اس پر کیے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور باقی امت کے لحاظ سے جو فتنہ پھیلایا جا رہا تھا ان سب کی رہنمائی کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے. آج ہماری اپیل تھی پورے ملک میں کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے خطبات جمعہ میں پیغام دیا جائے اور ریلیوں کا انعقاد کیا جائے. اگرچہ کل بھی ملک کے بہت سے شہروں میں پریس کلبز کے بعد ہماری طرف سے کارکنان نے بڑے بڑے مظاہرے کیے، اللہ سب کی کاوش کو قبول فرمائے. اس موقع پر شرعی نقطہ نظر سے ہندوستان کی حکومت اور حکومتی پارٹی جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، ان سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین، اس کا اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنا پرانا ہے کہ ابھی
کوئی انسان بھی سرزمین ہند پر آباد نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نزول ہوا تو ان کو سکون دینے کے لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ یہاں اذان پڑھے. ابھی روئے زمین پر کہیں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا تھا جب بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر، زمین ہند پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی یہ صدا گونجی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجی. وہی اذان جو آج روئے زمین کی مساجد میں 5 وقت ہو رہی ہے، یہ اس وقت ہوئی بر صغیر کی اس زمین پر کہ جب یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی کرشن، کوئی بدھ اور کوئی دیوتا اور کوئی مندر، اس کا نام و نشان نہیں تھا. اس وقت یہ زمین اسلام کے نام رجسٹرڈ ہو چکی تھی. لہذا ہند میں بت پرستوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج انہیں کبھی قطب مینار سے چبھن ہوتی ہے، کبھی انہیں تاج محل سے چبھن ہوتی ہے، کبھی بابری مسجد سے، اور کبھی اب وہ مترا کی شاہی مسجد کو مسمار کرنے کے مطالبے کرتے ہیں، کبھی اورنگزیب عالمگیر کے مقبرے کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اب کمینے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کی درگاہ کے بارے میں میلی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اب یہ جو توہین رسالت کا دھندا انہوں نے شروع کر دیا ہے، یعنی پہلے وہ نپور شرما نے توہین کی، اس کے بعد نوین کمار جندل نے توہین کی اور کسی کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا، اور جو مسلمان اٹھے ہیں مظاہرہ کرنے کے لیے انہیں مارا جا رہا ہے اور انہیں جیلوں کے اندر دھکیلا جا رہا ہے. ہم بحیثیت مسلم جو ہمارا دین ہے اس کے پابند ہیں، اور اس کے لحاظ سے یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر میں مودی کو اور ان تمام بے غیرتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہاری طرف سے راجپال نکلیں گے یہ تمہاری بدقسمتی ہے، تو یاد رکھو تمہیں علم و دین ضرور ملیں گے. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. حکمران پارٹی کے جو گستاخ ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح طور پر وہ واجب القتل ہیں، اور ہم قرآن و سنت کے مطابق ان کے واجب القتل ہونے کا شریف فتویٰ دے رہے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پاکستان سے کسی علم الدین کے پہنچنے کی ضرورت نہیں. ہند کی مائیں بھی علم الدین جنم دینے والی ہیں، اور وہاں مسلم ماؤں کے ہاں جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیا، جنہوں نے آج بھی وہ اپنی جان وار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہیں. راجپال مٹ جائیں گے مگر علم و دین پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. اور یہ بھی نوٹ کر لے تاریخ، آج کل جس وقت ان لوگوں نے توہینوں کا دھندا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں جو بیداری آئی، اس بیداری کا نام پاکستان بنا. یعنی غازی علم الدین شہید کے جنازے میں جب 6 لاکھ کے قریب مسلمان کھڑے تھے لاہور میں، اس وقت تحریک آزادی میں جو تیزی آئی، اور پھر چند سالوں کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا. آج اگر ان گستاخوں کو سزا نہیں دی جاتی اور عاشقوں پر ظلم روا رکھا جاتا ہے ہند کی سرزمین پہ، تو پھر یاد رکھے مودی، انہیں ایک نئی تحریک آزادی کا سامنا کرنا پڑے گا. انشاءاللہ بھارت سے ایک نیا پاکستان بنے گا. بھارت کے مسلمان باقی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ظلم، مگر اپنے سامنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے انہیں علیحدہ زمین چاہیے، اس کے لیے انہیں علیحدہ دیش چاہیے. اس موڑ پر آ کر آج بھارت کا مسلمان، اس کی بے بسی، اس کی مجبوری اور اس صورتحال میں جو اس کی محرومی ہے، وہ اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ایک نئی تحریک آزادی جو انگڑائی لے رہی ہے یہ بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی، اور ان بت پرستوں کو سمٹ کر پھر ایک مخصوص جگہ پہ رہنا پڑے گا، اور ہند کی سرزمین میں ایک دوسرا پاکستان انشاءاللہ مارز وجود میں آئے گا. لہذا آج پوری دنیا سے جو بیداری کا ایک سفر، بالخصوص عرب ممالک، ایران، افغانستان اور ہر جگہ سے جو صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے، یہ یقیناً ایک انقلاب کی نوید ہے. اس سے امت کے اندر وحدت کے لحاظ سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس سے ایک
दायरा तंग होगा गुस्ताखों पर। और यहां ये बात भी बिल्कुल समझना लाजिम है कि अगर फ्रांस के मसले पर मुस्लिम हुक्मरानों ने सर्द मोहरी ना अपनाई होती और कमजोर लाहे अमल ना रखा होता तो आज इन मूत पीने वालों को कभी ये जसारत ये ना करते। लेकिन उस वक्त बहुत से हुक्मरान सो गए और उन्होंने उम्मत की नुमाइंदगी नहीं की। और इस वक्त भी जितना जबरदस्त एहतजाज भारतीय हुक्मरानों के खिलाफ जरूरी है, इतना ही जबरदस्त या इससे भी कहीं ज्यादा आज भी फ्रांस के बेगैरत हुक्मरानों के खिलाफ भी जरूरी है। और जिस तरह कल ये मुतालबा दीनी था, शरई था, जरूरी था कि फ्रांस के सफीर को जूते मार के निकाला जाए, आज भी वो मुतालबा उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा आम हो चुका है कि उन्होंने औरों को भी तौहीन का रास्ता दिखाया और उनको उनके खिलाफ भी एहतजाज की सदा बुलंद की जाए। और फिर ये फजलुर रहमान जैसे लोग जो कल ये कहते थे कि हम इस सिलसिले में मदद तो करते मगर हमारा इख्तियार नहीं, आज 4 वजारतें लेके बैठा है फजलुर रहमान, आज उनकी हुकूमत है, तो क्यों नहीं निकाला जा रहा फ्रांस के सफीर को, या उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा, या सूरत हाल क्यों नहीं वाज़ेह की जा रही। तो इसलिए हमारा ये इज्तिमाई एहतजाज और इज्तिमाई पैगाम है इन सब के लिए कि गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक